السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہابی دیوبندی دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں، اور دیوبندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، پھنسنے کے بعد وہی چیز شرم کے مارے اقرار بھی کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، اور جب بات اپنے گھر کی آ جائے اور اپنے گھر کے بزرگوں کی پکڑ میں آ جائے تو پھر اسی چیز کو بڑی آسانی سے جو ہے نا ایکسپٹ کرتے نظر آتے ہیں، مگر منافقت اس میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خیر، اسی طرح یہ دیوبندی صاحب جنہوں نے حضور کے عطائی علم غیب کا انکار کیا، پھر بعد میں اقرار بھی کیا۔ خیر، دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے۔ دیوبندی ہو، بے شرم نہ ہو، بے غیرت نہ ہو، بے حیا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیوبندی ہونے کے لیے پہلی شرط بے غیرت ہونا، بے شرم ہونا، بے حیا ہونا ہے۔ خیر، اگر کوئی مومن بھائی، سنی مسلمان، سنی بھائی، کوئی بھی مومن بھائی، کوئی بھی مومن بہن اگر روزگار کی طرف سے پریشان حال ہیں، دقت میں ہے، روزگار کی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس گناہگار نور حسن برکاتی رضوی کو یاد کیجئے گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ روزگار کا کوئی انتظام ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، مگر محنت کرنی پڑے گی۔ فری میں دیکھو کچھ نہیں ملتا، محنت ہمیں کرنی ہی ہوتی ہے۔ کھانا بھی گھر والے بنا کے رکھ دیتے ہیں، تو جب تک ہم ہاتھ نہیں چلائیں گے اور اس کے بعد جب تک ہم دانت نہیں چلائیں گے، جو 32 دانت ہیں، تب تک ہمارے حلق میں نہیں جائے گا۔ محنت تو کرنی ہی پڑے گی۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ راستہ میں بتاؤں گا، محنت آپ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے روزگاری کی شکایت انشاءاللہ دور ہو سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، جی، مولانا شرف عالم قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کون جناب بول رہے ہیں؟ جی، میں نور حسن بول رہا ہوں۔ نہیں، میں مولانا نہیں ہوں۔ اچھا اچھا، اور سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اپنا سنائیے۔ بس سب بڑھیا۔ ہاں، وہ علم غیب پر آپ کی گفتگو ہو رہی تھی کسی بھائی سے۔ ہو رہی تھی۔ جی جی، تو آپ بتا رہے تھے کہ غیب انبیاء کے لیے ہے اور غیر انبیاء کے لیے نہیں ہے، ایسا کچھ شاید۔ نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں بولا۔ اچھا، انبیاء اکرام کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا نظریہ کیا ہے ویسے آپ کا؟ علم غیب کہتے کسے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کا علم جان لینا، یعنی جو دوسرے عام لوگ نہ جانتے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے علم حواس ہے نا، اس کو یا تو آنکھوں سے یا خوشبو سے یا کان کی مطلب کان سے بغیر سنے اگر اس کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے نہیں جانتے، صرف آپ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیب ہے، وہ غیب کہلائے گا بغیر کسی۔ ہاں، یہ تعریف کہاں لکھی ہے؟ یہ تعریف جو آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک اپنے نہیں جو ہے اپنے سے انداز میں کیسے؟ بتا رہا ہوں۔ شریعت آپ اپنے سے سمجھتے ہیں؟ اچھا، دیکھنے والی چیز کو غیب کہا جاتا ہے یا بغیر دیکھنے والی چیز کو غیب کہا جاتا ہے؟ جیسے اچھا، آپ یہ بتائیے، آپ جو غیب علم غیب مانتے ہو، لغوی مانتے ہو یا اصطلاحی مانتے ہو؟ آپ میرے کون سی اچھا، آپ کون سی مانتے ہیں ویسے؟ ہم تو علم غیب نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، مانتے ہی نہیں ہیں؟ ہاں، آپ اچھا اگر اچھا، سنیں نا حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ مانتے ہیں تو آپ یہ بتائیے لغوی مانتے ہیں یا اصطلاحی مانتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی علم غیب کا انکار کر رہا ہے تو لغت کے اعتبار سے شریعت کا حکم لگے گا یا اصطلاح کے اعتبار سے شریعت کا حکم لگے گا؟ دیکھیے، اب انکار کرنے میں دیکھا جائے گا نا کہ جو انکار کر رہا ہے وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی، وہ بولیے۔ علم غیب عطائی کا انکار کر رہا ہے یا علم غیب ذاتی کا انکار کر رہا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ علم غیب عطائی کا انکار کرتے ہیں یا علم غیب ذاتی کا؟
علم غیب ذاتی کو کہا جاتا ہے، عطائی کو تو کہا ہی نہیں جاتا۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم آئے گا؟ ہم یہ بول رہے ہیں کہ نہیں علم نہیں، غیب پہلے عطائی نہیں سنیے تو ہوتا ہے، سنیے تو ذاتی کو علم غیب ذاتی ہی کو کہا جائے گا، اچھا چلیے، ذاتی کو کہا جائے گا، عطائی علم غیب نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، چلیے، اگر کوئی حضور کے لیے عطائی علم غیب مان لے، تسلیم کر لے، اور وہ کہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا ہے وہ حضور جانتے ہیں، حضور کو حاصل ہے، ایسے شخص پر کیا حکم لگے گا؟ وہ آپ تعویل کر کے بتا رہے ہیں تو اس میں تعویل کو مان لی جائے گی، اس میں کیا ہے؟ ارے ابھی تو آپ انکار کر رہے تھے، ارے آپ دیکھیے، کیسے مان لیں گے؟ آپ دیکھیے، آپ تو ایک عطائی علم غیب کے منکر ہیں، جب آپ منکر ہیں تو آپ نے تسلیم کیسے کر لیا؟ یہ بہت بڑی جو ہے آپ کی بھول اللہ کے ہے، یا اس کو بندے، بے وقوفی کہیں گے یا کچھ اور کہہ سکتے ہیں، بہرحال دیکھیے ہم مگر لوگ یہ کیا آپ کی ہے، بھول ہے۔ سنیے دیکھیے ہم لوگ کیا ہے، تعویل کو مانتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم نبی کے لیے علم غیب مانتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی علم غیب ذاتی کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ہم ذاتی نہیں مانتے، ہم اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ چلو انہوں نے تعویل کر لیا تو تعویل مان لیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں شریعت کے روح سے دیکھا جائے تو علم غیب ذاتی ہی کو کہا جاتا ہے، عطائی کو نہیں کہا جاتا۔ اب تعویل ویل کر کے آدمی کر لیتا ہے، چلو تمہاری تعویل مان لیتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے اچھا ہیں؟ چلیے، یہاں میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے آپ کے جو بزرگ ہیں، جو آپ کے بڑے اکابر ہیں، انہوں نے بھی علم غیب کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ذاتی مانا ہے یا عطائی مانا ہے؟ اب میں بتا دے رہا ہوں، جہاں جہاں علماء اہل سنت نبی کے لیے علم علماء غیب کا اہل سنت سے لفظ مراد؟ جی جناب، علماء اہل سنت سے مراد؟ کوئی بھی ہو، نہیں، دیکھو وضاحت کرنا پڑے گی، صاف ستھری بات اچھی لگتی ہے۔ پہلے بات سن لیجیے بعد وضاحت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، علماء یا تو دیوبند کہیے یا کیا تو علماء علماء دیوبند کہیے۔ اہل سنت دیوبند، چلیے ٹھیک ہے۔ دیکھیے، چلیے یہاں جھگڑا کچھ اور ہو جائے گا، بات کچھ اور ہو جائے گی۔ آپ مانتے ہیں، ہم تو اہل سنت نہیں مانتے، حالانکہ علماء دیوبند کو، اور اہل سنت ہے بھی نہیں۔ سنیے نا، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جی سمجھ بات آتی صحیح ہے، چلیے اپنی بات کہیے۔ ہاں کہ علماء اہل سنت جہاں جہاں اپنی کتابوں میں علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ یا تو لغت کے اعتبار سے ہے، یا اخبار غیب، اظہار غیب، انباء غیب، اطلاع علی الغیب کو ہی علم غیب سے تعبیر کیا ہے، یہ ہم تعویل کرتے ہیں، اب ٹھیک ہے؟ یہیں ایک منٹ رک جائیے، اتنی بات آپ نے بولی، اب میں تھوڑا سا ایک کوشچن کرتا ہوں۔ یہ جو انباء غیب ہے، اخبار غیب ہے، تو یہ ذاتی علم غیب میں آتا ہے یا عطائی علم غیب میں آتا ہے؟ قرآن نے اس کو اظہار غیب، اطلاع غیب کیا ہے، میں ذاتی اور عطائی کی وہاں تقسیم تو ہے میں ہی نہیں۔ جاننا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے اگر مان بھی لیا کہ ہم اخبار غیب مانتے ہیں، ہے نا، ہوں۔ یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو مانتے ہیں، ہوں۔ تو اب یہ جو ماننا ہوا، یہ عطائی کا یا ذاتی کا؟ بس یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے مان لیے ہیں، اس میں ارے قرآن میں یار، ذاتی عطائی کی تو ابھی تقسیم تو ہے آپ ہی نہیں۔ انکار کر رہے تھے کہاں کر رہے تھے انکار میرے بھائی؟ یار، یہ تو آپ کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو آپ نے انکار کیا تھا قرآن کہ نے ہم۔ کہا اظہار غیب، تو ہم نے مانا اظہار غیب۔ اب وہاں ذاتی عطائی کی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتا دوں؟ آپ نے جو کہا ہے، آپ نے جو اچھا، تعبیر ایک کیا منٹ ہے، ایک منٹ، قرآن نے منع کیا، انکار کیا علم غیب کا، ہے نا، تو آپ نے مان لیا کہ اظہار غیب کو منع کیا ہے۔ کیا کس کے لیے؟ اب مجھے کیا پتا کس کے لیے، ابھی تو آپ نے بولا ہے بھائی جان۔ ہاں تو قرآن میں جہاں اچھا جہاں ایک منٹ، اچھا سنیے ایک نا، منٹ، سنیے نا، میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں، آپ نے ابھی کہا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب نہیں مانتا، کہا تھا نا آپ نے؟ ہاں نہیں مانتے ہیں۔ نہیں مانتے، تو جو مانتے ہیں وہ تو غلط ہوئے پھر۔ تو جو مانتے وہ تعویل کرتا ہے نا، ہم تعویل کو مانتے ہیں۔ یار، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیا علماء دیوبند میں؟ بھائی آپ لوگ میں ہوتے ہیں نا، ہم لوگ میں نہیں ہوتے۔ ہم تو مانتے ہیں، حضور کے لیے عطائی علم غیب مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے۔ سنیے، میں آپ ذاتی کو رب کا ہے، اور عطائی اللہ کی عطا سے حضور کا ہے۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ تعویل کر رہے ہیں نا، ارے پھر وہی آپ بات، تعویل کو مانتے ہیں نا۔ علم میں دیکھیے میں کیا حضور کے گیا، علم غیب کو نہیں مانتے ہیں، کسی عام آدمی کی، حضور کے امتی کی تعویل کو مانتے ہیں۔ واہ، کیا عجیب آدمی ارے ہے یار۔ اللہ کے بندے، آپ علم غیب کا لفظ استعمال کر رہے ہو،
دیکھیے جناب، جیسے اطلاع علی الغیب ہو گیا، اخبار غیب ہو گیا، ہاں ہاں، یا جتنے بھی آپ لے لیجئے، اخبار غیب، اور کیا کیا بول رہے تھے آپ؟ اظہار غیب، اور کیا بول رہے تھے؟ انبائے غیب، اور کیا بول رہے تھے؟ ہو گیا. بس ہو گیا. اب یہ جتنی بھی آپ نے غیب گنوائے ہیں، یہ عطائی سے آتے ہیں یا ذاتی سے آتے ہیں؟ آپ ان کو عطائی مانتے ہیں کہ ذاتی مانتے ہیں؟ اطلاع علی الغیب ہے، عطائی ہے. عطائی ہوا نا. تو اب آپ عطائی کے منکر ہیں کیوں یا نہیں؟ عطائی کی منکر کیسے ہو جب ہم مان جو نہیں ہوں گے نا. قرآن کہہ رہا تو تو پھر آپ منکر کیسے ہو جائے گا؟ پھر آپ کہیے کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے اور ہم مانتے ہیں. ارے اب کہیے. اللہ کے بندے وہاں پہ علم ہے ہی نہیں، اظہار ہے. علم کہاں ہے وہاں پہ؟ مارے گھٹنا پھوٹے سر، کیا بات ہے یار. علماء دیوبند مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. بتائیں پلٹی کیسے کھاتے ہیں یار آپ لوگ ہیں. ارے وہی ابھی تو آپ کہہ نے رہے ہیں مانا آپ تھا کہ لفظ. ہم تعویل کو مانتے ہیں. ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم تعویل کو مانتے ہیں. ارے سنو نا میرے بھائی، آپ خود ہی بول رہے ہو، آپ خود ہی اس کو الٹا سیدھا کر رہے ہو. بھائی قرآن دیکھیے، کہہ رہا ہے اظہار غیب، اطلاع الغیب، آپ کہہ رہے ہو اس کو علم غیب. تو قرآن کی مانے یا آپ کی مانے، یہ بتائیے. قرآن کہہ رہا ہے وہ اظہار غیب ہے، اچھا آپ ایک کہہ رہے منٹ، ہیں وہ علم غیب ہے. اطلاع کی تعریف کیا ہے؟ اطلاع کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب پر جس کو مطلع کر دے اس کو اطلاع کہیں گے. اطلاع کہیں گے، یعنی جس کو جو ہے رب کسی بھی ذریعے وہ عطا کر دے، ہاں ہے نا. اطلاع ہاں یعنی اس کو بتا دے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں، غیب پر مطلع کر دے. چاہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، چاہے تو حضور کو خود، مطلب ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا کر دے، دکھا دے. ٹھیک ہے. تو اخبار غیب ہو گیا، انبائے غیب ہو گیا، یا اطلاع علی الغیب ہو گیا. یہ جتنے بھی آئیں گے یہ سب عطائی سے باہر نہیں ہے جناب. ہاں ہاں پہلے میں آپ کے یہ ہاں ٹھیک ہے چلو. ہاں لیکن علم غیب نہیں ہوگا یہ. اچھا ایک اور چیز، آپ کے یہاں دفن ہوا، کسی کا میت ہوئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اعلان لگا، آپ نے وہ نہیں سنا، اور پھر آپ سے کسی نے پوچھا ارے بھائی وہ میں نے سنا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ مجھے اس چیز کا علم ہے نہیں، جانکاری نہیں ہے. علم ہونا یعنی جانکاری ہونا. ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یا یہ کہیں گے یار مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ خبر نہیں ہے یا علم نہیں ہے، مجھے معلومات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں جناب. اور کہاں یار. آگے بولو نا بھائی. تو جو تم یہ گھما پھرا کے لا رہے ہو کہ یہاں پہ علم نہیں ہے، یہاں پہ غیب ہے، یہاں پہ غیب نہیں ہے، یہاں پہ علم ہے، تو یہ سب باتیں جو ہے نا انکار کی ہیں، دل میں بغض کی ہیں. اچھا ایک اور چیز، قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح سے باہر نہ جائیں. یہ قرآن کی اصطلاح، قرآن کہہ رہا ہے اظہار غیب ہے، اطلاع غیب ہے، انباء غیب ہے. قرآن اس کو علم غیب نہیں کہہ رہا ہے. خیر چلیے کوئی بات نہیں، مگر ایک نقطے کی بات میں آپ کو اور بتا دوں. پورا قرآن الحمد سے لے کر کے سورہ ناس تک پڑھتے چلے جائیے، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے غیب بیان کیا ہے وہاں پہ علم اور غیب ایک ہی جملہ میں آیا ہے. اور جہاں غیر خدا کے لیے استعمال کیا ہے وہ غیب اور علم میں سے کوئی ایک ہے. علم ہے تو غیب نہیں ہے، غیب ہے تو علم نہیں ہے. اب پورے قرآن پڑھتے چلے جائیے. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کہی، اور بڑا اچھا لگا مجھے آپ کے یہ سن کر، اور بڑے پیار سے آپ بات کر رہے ہیں، ورنہ اس طرح کے لوگ شاید ہی بہت کم مل پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بولیے. جیسے آپ ہیں، کیا آپ کو علم غیب ہے؟ نہیں ہے. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا لغوی اعتبار سے، ایک منٹ لغوی اعتبار سے ہے. کیسے؟ لغت کے اعتبار سے ہے کیسے؟ کہ میرے ماں باپ کا نام کیا میں جانتا ہوں، میرے ماں باپ کا نام کیا آپ نہیں جانتے. یہ گیپ کہاں ہو گیا؟ کیسے نہیں ہو؟ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. نہیں مجھ سے چھپا ہوا ہے تو اور کوئی نہیں جانتا ہے کیا؟ اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں، تمہارے دادا جانتے ہیں، تمہاری دادی جانتی ہیں، تمہارے نانا جانتے ہیں، تمہاری نانی جانتی ہیں، تمہاری
امی جانتی ایسا ہیں کہ ان کا آپ کیا نہیں نہ نام ہے؟ جانتے ہو ارے میرے بھائی بھائی، سنیے، ارے یار آپ یہ نہیں نہ غیب نہیں ہوا. جانتے ہو، میں سنیے کیا سنیے، کر رہا ہوں، اس لغت کو کے غیب اعتبار سے ہر نہیں کسی کو نہیں، ہے. غلط بات، اس کو غیب نہیں کہیں گے جو آپ بتا رہے ہیں نا. تو وہی تو میں یہ آپ سے تمہاری من گھڑت. سنیے نا جناب میں آپ سنیے نا، میں شروع ہی میں آپ سے بڑے پیار پوچھا سے بات تھا. کر رہے تھے آپ، مگر بات نہیں ہو پا رہی. سنیے نا میں شروع ہی میں آپ سے پوچھا تھا، آپ جو علم غیب مانتے ہو لغت کے اعتبار سے مانتے ہو یا اصطلاح کے اعتبار سے مانتے ہو؟ شروع میں پوچھے تھے. ابھی آپ نے پوچھا مجھے علم غیب ہے یا نہیں، تو میں نے کہا اچھا نہیں ہے، یعنی اچھا، ایک منٹ شریعت کے اگر، اعتبار سے نہیں ہے لیکن لغت کے اعتبار سے ہر کسی کو ہے. اچھا تو آپ دو رنگی چال چلنے والوں میں سے ہیں ویسے، ہے نا؟ ارے آپ بولو، پورا خلاصہ کرو، تھوڑی میں تھوڑی کہہ بات رہا میں ہوں نا، مت پوچھا کرو. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں ہر زید و بکر کو علم غیب ہے. ہاں تو وہ لغت کے اعتبار سے ہیں. یار کیوں ایسی باتیں کرتے ہو یار؟ تو غیب کی، وہی تو میں غیب شروع کی میں آپ سے تعریف کیا ہے؟ پوچھا تھا اچھا بھائی غیب کی آپ. تعریف کیا ہے؟ کرو آپ، اب ہاں؟ کرو آپ. کیا غیب کی چیز؟ تعریف کرو، غیب کی تعریف ہے کیا؟ غیب اس کو کہیں گے جس پر مخلوق کو مطلع نہ کیا گیا ہو اور اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، اس کو غیب کہیں گے. تو اب تمہارے والد کے نام میں ہوں. یہی سسٹم ہے جڑا ہوا کہ تمہارے والد کا نام صرف تم جانتے ہو، کوئی دوسرا نہ جانتا ہو؟ تو میں نے کہا نا لغت کے اعتبار سے. غلط ابھی جو میں بات یار، تعریف وہ کیا ہوں نا آئے گا ہی وہی. نہیں اس میں. ارے اللہ کے بندے، میں نے جو تعریف کیا ہے وہ وہ غیب اصطلاحی تعریف نہیں، ہے. وہ غیب میں آپ ہی جو نہیں آئے گا جو میں آپ جوڑ رہے ہیں نا ہاں کہ میرے باپ کا نام یہ ہے اور میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہاں، تو یہ لغت کے اعتبار سے ہو گیا. غلط بات ہے یار، جب پڑھے. لغت کے اچھا کیا اعتبار سے ہر مفتی ہیں کسی مولوی کو ہیں آپ؟ ہے. لغت کے اعتبار سے ہر کسی کو ہے. اچھا ہر کسی کو آپ علم غیب مان سکتے ہیں مگر رسول پاک کے لیے لغوی نہیں مانیں گے. لغوی ارے اللہ قسم کے کھائی ہے بندے کیا؟ آگے بھی تو سنو. اچھا ایک منٹ، لغوی قسم. لغت کے اعتبار سے. اچھا قسم کھائی ہے نا حضور کے لیے کہ ہم حضور کے لیے ماننا ہی نہیں ہے؟ ارے تو قرآن کہہ رہا نہیں ہے. اچھا قرآن کہہ رہا ہے. ہاں. قرآن نے حضور کے اور لیے منع کر دیا سنیے مگر نا تمہارے والد صاحب کے لیے کہہ دیا کہ علم غیب ہے عام لوگوں کو بھی. ارے اللہ کے بندے، لغت اور شرن اللہ کے بندے ابھی آپ لگانا نے کیوں بھول حضور کے لیے جاتے منع ہو؟ کیا، انکار کیا، ارے مگر اللہ آپ کے نے بندے، میں اپنے کیا لیے کہہ رہا تسلیم کر لیا. واہ یار کیا انداز ہے. ہوں جناب والا. آپ علماء جو ہے نا، دیوبند کی یہ شان ہے کہ وہ سنیے نا. اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب تسلیم کر لیتے ہیں، غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں تو آپ ہمارے واضح بزرگ. کرے نا، آپ سے بھی میں سوال کیا تھا، آپ اچھا واضح ہم بھی کرے. واضح آپ کریں. لغت اچھا مانتے ہو، لغوی مانتے ہو، اصطلاحی ہم تو مانتے ہو، آپ شریعت کا وضاحت کیوں نہیں مانتے کر ہیں، رہے ہیں؟ ہم تو شریعت کا حکم مانتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے کسی کو نہیں ہے اللہ کے کون علاوہ. کہہ رہا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے کسی کو نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اور اگر میں نے قرآن سے ثابت کر دیا تو ہاں تو پڑھیے 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 پڑھیے. نہیں، مسلمان مانیں گے اس کو، آپ نہیں مانیں گے. پھر وہی والی بات. آپ کو مسلمان مانیں گے نا، آپ نہیں مانیں گے. آپ کو باتیں بنانے ہیں تو بناتے رہیے، وہ الگ سی بات ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نہیں مانیں گے، آپ اپنے لیے تسلیم کر سکتے ہیں مگر مسلمانوں کے لیے، نبی کے لیے، مسلمانوں کے. ارے تو بھائی وہاں لغت اور شرعن کا قید لگا ہوا ہے نا، آپ اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ یہی تو غلط بات، فرق ہے نا. غلط بات. سنیے نا، اچھا ایک منٹ. ایک منٹ سنیے. ایک نقطے کے فرق سے محرم کو مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے ہیں، وہ دغا پڑھتے ہیں. دعا اور دغا میں صرف نقطے کا فرق ہے، مجرم اور محرم میں بھی نقطے کا فرق ہے. ایک نقطہ آپ چھوڑیں گے، معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں لغت اور اصطلاحاً یہ دو چیزوں کا فرق ہے. لغوی اعتبار سے ہر کسی کو ہے اور اصطلاحی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر خدا کے لیے غیب بیان کیا ہے وہاں علم نہیں ہے، وہاں اظہار ہے، اخبار ہے، انبا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ علم غیب نہیں ہے. اچھا یہ علم لغوی. غیب ذاتی ہی کو کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے. سمجھ رہے؟ اس بات کو سمجھیے. آپ لغت اور اصطلاح اور شرعن کو چھوڑ کر کے چھپی ہوئی آپ وضاحت نہیں کر پا رہے کہ آپ لغوی مانتے ہیں کہ اصطلاحی مانتے ہیں. یہ جو اطلاع علی الغیب ہے، جی جی انبائے غیب ہے، جی. اظہار غیب ہے، ہوں. یہ لغوی میں آتے ہیں یا نہیں؟ یہ اصطلاحی میں آئے گا. اصطلاحی میں آئے گا. ہوں. ٹھیک ہے، اصطلاحی کی تعریف. اصطلاحی کی تعریف، اصطلاحی علم غیب. اصطلاحی میں اس سے پہلے کیا تھا تعریف تعریف اصطلاحی. تعریف تعریف ہاں. اصطلاحی. علم غیب اس کو کہیں گے جس پر مخلوق کو مطلع نہ کیا گیا ہو اور اس پر کوئی دلیل نہ ہو،
اس کو اصطلاحی کہیں گے، علم تو غیب کہیں گے۔ یہ جو ابھی آپ نے مجھے بتایا اطلاع علی الغیب، انباء علی الغیب، اظہار علی الغیب، تو یہ جب آپ اصطلاحی مان رہے ہیں تو پھر آپ حضور کے لیے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کہاں انکار ہوا میرے بھائی؟ ارے اس میں دلیل موجود ہے نا۔ کبھی آپ انکار کرتے ہیں، کبھی اقرار کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم کہاں انکار کر رہے ہیں یار؟ آپ کی سمجھ ہو میں تو نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو ارے پھر وہی تعریف کیا بات۔ کیا، سنیے نا، تعریف جو میں نے جو تعریف کیا اس کو ملائیے کہ اچھا ایک علم اور چیز، غیب ایک اس اور کو چیز، اچھا کہیں ایک اور گے چیز، جس اچھا یہ پر کوئی بتائیے، دلیل نہ چلیے ہو اور مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی خبریں ہیں تو اس پر اللہ نے مطلع کر دیا، تعریف اسی اچھا آ گئی۔ چلیے لغوی معنی سے عام لوگ بھی غیب جانتے ہیں آپ کے بقول، چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز، لغوی معنوں میں، لغوی طریقے سے کوئی پیٹ کے بچے کو جان سکتا ہے؟ بارش کب ہوگی جان سکتا ہے؟ نہیں کیا بتا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا جان سکتا ہے؟ سکتے، نہیں بتا سکتے۔ نہیں بتا سکتے۔ آپ نہیں بتا سکتے یا مطلب عام لوگوں کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں؟ جانکاری نہیں ہے، بس میں اپنی ذاتی طور سے بتا، مجھے جانکاری نہیں اس میں اچھا کیا آپ کو جانکاری نہیں ہے۔ ہے۔ اچھا آپ کہنا اگر کیا چاہ رہے ہو، کھل کر کہو۔ ہاں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، ہاں کھلو کھلو۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ غیب عطا کیا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، ٹھیک ہے، حضور بتا دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، تو میرے اوپر شریعت کا حکم کیا آئے گا؟ اور یہ میں نے جو بات کہی ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں، اور وہ غیب جانتے ہیں جو ان غیبوں میں سے ہے جو 5 غیب ہیں کہ کون کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، یہ وہ 5 غیب ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے اوپر حکم کیا لگے گا شریعت کا؟ اگر کسی بزرگ کا واقعہ ہے تو یہ کرامات، کشف و کرامات ہے، اور کشف و کرامات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ خامہ خائی کی باتیں مت کرو، صحیح یہ ہے۔ دوگلی پالیسی کھیلنا بند کر دو، لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دو۔ سنو میرے بھائی، سنو میرا، تمہیں کشف معلوم و ہے کہ یہ واقعہ کرامات، کہاں لکھا ہے؟ تمہیں معلوم کشف ہے و، کہ یہ سنو نا، واقعہ کہاں سنو، لکھا ہے؟ کشف و کرامات، دوگلی پالیسی مت کرو۔ کشف و کرامات سے یہ کشف، عقیدہ ثابت نہیں سنو، ہوتا ہے۔ یہ جو بھی جو آپ بتا پیٹ کا رہے ہو نا، جس ایک طرح آپ اشارہ کر رہے ہو، پہلے بات اس سنو، میں کرامات کا واقعہ ہے، اور کرامات اولیاء حق ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں ایک منٹ پڑھایا جاتا ہے۔ دیکھو سنو، اب میں آپ کو سمجھا دوں، دیکھو، ہاں ہاں، سمجھائیے سمجھائیے۔ جو ایسی چیز ہو کہ جو لوگوں کے ذہن و گمان میں نہ آئے، لوگوں کی عقلوں میں نہ آئے، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، وہ چیز اگر نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور اگر وہی چیز ولی سے ثابت ہو تو وہ ولایت کہلائے گی، ٹھیک ہے، وہ کرامت کہلائے گی، ولی کی کرامت، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک ولی کی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ یار اللہ والا ہے، اسے کچھ ایسے انعامات اللہ تعالی نے دیے ہیں جو دوسروں سے مخفی ہے، دوسروں سے چھپا ہے، دوسرے نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس کی ولایت ظاہر، مطلب وہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یار یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، تو وہ ہے ولی کی کرامت۔ اور اگر یہی چیز نبی سے ثابت ہوئی تو یہ ہے نبی کا معجزہ، سمجھ رہے ہیں؟ آگے بولیے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ علماء دیوبند سے اگر کچھ غیب ظاہر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے عام آدمی کے لیے بھی۔ اور اگر ہم کہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو علماء دیوبند کہتے ہیں کہ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے، قرآن میں منع ہے۔ کہاں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا؟ بھائی تم ہی منع کر رہے ہو، ارے یار پھر میں دوسرا کہاں دکھاؤں؟ میں تو ٹارگیٹ کرتا ہوں سامنے والے کو۔ نا آپ بات کو گھما رہے ہیں، نہیں گھما نہیں رہے، گھما آپ رہے ہیں جناب۔ ہم آپ کو بول دیے تھے، علماء دیوبند جو ہے اظہار غیب، اطلاع غیب کو مانتے ہیں، اور ابھی تو آپ منع کر رہے تھے ہم نہیں مانتے ہیں، حضور کے لیے علم غیب عطائی مانتے ہیں آپ۔ یہ میں یہ لگا کر کے 3 یا 4 دفعہ میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں حضور کے علم غیب عطائی کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو غیب عطا کیا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ابھی تو آپ منع کر رہے تھے کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی اس کو اظہار غیب، اطلاع ارے غیب خامہ خائی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں یار؟ تو عطائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اظہار غیب ہے، انباء غیب ہے، اطلاع الغیب ہے، یہ سب عطائی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کے عطا سے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
हाँ क्यों नहीं आएगा, आएगा तो चलो। अभी तो तुमने मना किया था ना कि हम नहीं मानते हुजूर के नहीं आता अरे इल्म यार, गैब। तुम्हारे एतबार से मैं बता रहा हूँ, तुम समझाना मेरा मुझे एतबार चाह क्या रहे हो, है? ये समझ में शरीयत नहीं का आ रहा। एतबार करो यार। अरे आप समझाना जनाब मुझे देखो, क्या सुनो चाह रहे हो, सुनो मैं सुनो सुनो हाँ जनाब, बोलिए, तुम हाँ हो बोलिए बोलिए। दोगले लोग। दोगले आप आप हो लोग मेरे हो भाई, दोगले। सुनो सुनो। आप लोग जब फंसते हो तो कहते हो हाँ हाँ मानते हैं, ठीक है, और जब नहीं फंसते हो तो कहते हो हम नहीं मानते हैं। अरे मैं जब फंसने आपके पर तो एतबार जो से है बोल ना रहा था, गधे आप को भी बाप सुनो ना। बना लेते हो आप लोग यार। ये मेरे भाई फिर दोगलापन वही छोड़ वाली दो बात, यार, क्यों फिर यार वही लोगों वाली को बात। पागल बना रहे हो, बेवकूफ मैं बना रहे क्या हो। कर रहा हूँ, आप मुझे जो समझा रहे थे ना, अब्दुल्ला इसलिए खान, मैं सुनो बोल रहा सुनो, हूँ कि हाँ हाँ मानते हैं, अच्छा सुनो, लेकिन मैं तावील भी तो कर रहा हूँ ना, आपकी तावील में मान रहा हूँ ना। मैं मान आप रहा हूँ ना हमको कि तुम समझाना क्या मुनाफिक चाह रहे हो, ये लोगों की बताओ। पहचान, देखो मुनाफिक अरे लोगों की ये सुनो पहचान ना, है कि वो दिल में कुछ रखते हैं, जुबान पर कुछ रखते हैं, और वही हाल उलमाए देवबंद का है। नहीं समझ रहे मेरे हैं भाई, जनाब? वो बस वो आप कुछ भी सुनो सुनो, कहो, कुछ भी मानो, वो आपका देखो है, आपको लाख मौलवी समझाया जाए और मौलवी वो वही, अशरफ थानवी वो मैं नहीं साहब ने कह रहा हूँ, मैं ये हिकायत कह रहा हूँ औलिया में आप मुझे इल्म क्या गैब माना। समझाना चाह रहे सुनो, हो, ये बता पहले। अच्छा सुनो तो, हिकायत औलिया में इल्म गैब तस्लीम किया हमारे और तुम्हारे लिए भी। किसने? मौलवी अशरफ थानवी साहब ने। मैं जनाबे वाला तो मैंने शुरू ही में वजाहत कर दिया ना कि अरे तो उलमाए दोगले देवबंद की लोगो, कुतुब में तुमने जहाँ रसूल जहाँ पाक के इल्म लिए गैब इनकार का क्यों कर लफ्ज दिया? है, हम और आप जब वहाँ जान या सकते तो हैं। लुगत के एतबार से है या अखबार गैब इज़हार गैब को ही इल्म गैब से ताबीर किया गया है, ये तावील करते हैं मेरे इसका भी भाई। मैंने खुलासा करवाया आपसे। मैंने कहा हम हुजूर की नहीं अता इल्म गैब मानते हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते? तो आपने कहा नहीं मानते हैं। ये मैं कहा वो कि नहीं कहा आपके आपने? एतबार से बोल रहा था कि आप समझाना क्या चाह रहे हो, गलत चलिए हाँ बात, गलत, समझाओ ना भाई। घुमाओ मत, घुमाओ मत यार। ये देखो, हुजूर के वफादार बन जाओ, वरना मौत के बाद जहन्नम डायरेक्ट मिलेगी। वो आप ही लोगों हुजूर के से लिए, मोहब्बत करो, हुजूर की शान व आजमत आप को ही बयान लोगों करो, को, हुजूर वो की आप कमी लोग मत, को मुबारक होगा, वो आप ही लोग हुजूर की शान में कमी मत निकालो। हुजूर को अल्लाह ताला ने गैब अता किया है। सुनिए मैं एक और जुमला सुनो कह रहा हूँ, तो सुनो सुनो सुनो, सुनो सबसे सुनो बड़ा सुनो गैब सुनो खुद खुदा सुनिए सुनिए ना, है कि नहीं? सुनिए ना, मैं एक जुमला कह रहा अरे हूँ। जुमलाबाजी मत करो। सुनिए सुनिए ना, ये जो जुमलाबाजी नबी, कर करके तो लोगों को फंसा रहे हो, बेवकूफ बना रहे सुनना हो। मेरा भाई सुनना, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, शरीय एतबार से जो नबी के लिए इल्म गैब साबित करता है, गोया वो नबी की शान में कमी निकालता है, ऐब निकालता है। एक मिनट, कुरान की सुनो सुनो आयत पढ़ रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ सुनो रहा हूँ, सुनो अब सुनो इसमें ना, ऐप निकालना। सुनो सुन रहा रुको, हूँ। अब एक मिनट रुको। हाँ चलो अऊज़ु सुना। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। पारा नंबर 4 सूरे आल इमरान, आयत नंबर 179, 179। बोलो। तर्जमा। और अल्लाह की शान ये नहीं कि ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म अता करे। वहाँ इल्म क्या? किसका एक तर्जमा मिनट किया है? एक मिनट एक मिनट। तर्जमा इल्म का ए तर्जमा आम किसका लोगों करूँ? वहाँ इल्म है का लफ्ज है। क्या? वो कुरान पढ़ते हो लेकिन तर्जमा अपने मन से कर देते हो, वहाँ इल्म का लफ्ज है, वहाँ लियू तो लिया है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इल्म तर्जमा किस चीज का किया हुआ बता था? रहा हूँ ना। हाँ बताओ। किसी चीज का, लियू किसी चीज का इल्म हो जाना, किसी चीज की जानकारी हो जाना, उसी को तो फिर वही इल्म लोग कहा जाएगा। भाग रहे हो। गैब का इल्म हो जाना, गैब की खबर हो जाना, कुरान का इल्म हो जाना, कुरान की आयत याद हो जाना, कुरान पढ़ोगे कलमे का तुम्हें याद हो जाना, तो कोई पूछेगा कि कलमा याद है? नहीं, कलमा याद नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है, यही तो कहोगे। तो वहाँ इल्म है ना, गैब ना है। अरे यार इल्म भी है, तुम मानो। अरे अच्छा अल्लाह के बंदे अच्छा, यार, इल्म है, क्या गैब नहीं है लोगों यहाँ। को अच्छा एक मिनट, तुमने सुनो क्या ना, गैब नहीं है? कुरान पढ़ते हो लेकिन तर्जमा अपने मन से कर देते हो, अच्छा एक अपने मिनट सुनने का एक गलत मिनट एक अकीदा मिनट, बनाया और कुरान लियुत्लिअकुम का अलल पढ़ना जो गैब, अपने एक मिनट अकीदे के एक मिनट, मुताबिक कर लिया। एक जनाबे मिनट, वाला वहाँ पर इल्म का लफ्ज अलल नहीं गैब भी है, है। आप तर्जमा गलत कर रहे हो, वहाँ पर इल्म है ही मुझे नहीं, तो मालूम तर्जमा था इल्म जो कैसे काफिर लाएगा? लोग होते हैं वो हुजूर के लिए गैब तस्लीम ही नहीं करते। ये काफिरों की पहचान है। बहरहाल आपने साबित कर दिया कि नबी आप उन के काफिरों में लिए से हैं जिन्होंने सुनो, हुजूर के अरे वो लिए आप लोग हो मेरे गैब भाई, पर आप लोग एतराज किया हो, था आप लोग कि हो। ये नबी गैब क्या जाने, ये नबी गैब क्या जाने। उन काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला ने जलील और रुस्वा फरमाया, सुनो ना, अबू हैंड लहब टू है, हैंड, अबू लहब हैंड है, टू हैंड जलील अबू और रुस्वा जहल है, ये फरमाया। लोग भी
आप ही लोग की तरह था। आप लोग खैर जो कोई अपनी बात नहीं, जहल की औलाद में से, वो लोग भी नबी हम के हुजूर के लिए गुलाम हैं, हुजूर के वफादार हैं, और हुजूर नहीं, सल्लल्लाहु अबू अलैहि जहल की हो, वसल्लम अबू जहल, से अबू मोहब्बत लहब, करते हैं, और अबू हुजूर के लहब, तमाम अबू कमालात जहल को की औलाद में से सुनो। हो आप लोग। तुम अबू जहल की अबू औलाद लहब हो, लोग भी और यही अकीदा रखते थे जो खैर अकीदा आप हजरात लोग अब रख रहे हो ना, गुफ्तगू हो वही नहीं अकीदा पाएगी, अबू क्योंकि ये जहल जो है ना अबू लहब इनकी रखता दुखती था। रग पे हाथ रख गया है, और ये शैतान की औलाद है। हकीकत में तो ये है। अब मैं इनका कॉल भी कट कर रहा हूँ, क्योंकि अब बात होगी नहीं, अब बात जो है ना दूसरी क्योंकि तरफ आप चली फंस गए हो जाएगी। ना, आप बात करना ही नहीं हाँ चाहोगे, चलो, फंस गए हो ना। काफिर काफिर आप साबित हो चुके हो तुम लोग, वही ठीक ना, है। कुरान की शर्फ आयत आलम है, देवबंदी, तुम काफिर कुरान की साबित हो आयत चुके हो। आपने पढ़ा, तुम्हारी पूरी जमात युसली जो है अकमाल दुश्मन अलगैर, रसूल है, गद्दार तर्जुमा रसूल क्या है। कह रहे हैं, कर रहे हैं कि इल्म जो तुम्हारे गैब उलमा है ना, दुश्मन रसूल है, कुरान गद्दार पढ़ेंगे रसूल है। सही। मुझे शिकवा सुनने को मिला है कि आइम्मा किराम की तनख्वाहें बड़ी हल्की होती हैं। आइम्मा से एक गुजारिश ये है कि आपकी तनख्वाहें हल्की होती हैं तो आप बिजनेस करने की कोशिश करें, उसे अपने शजरे ममनुआ ना समझें। हमारे इमामुल अंबिया, हमारे नबी ने 12 साल की उम्र में पहली बार बिजनेस करना शुरू किया, और बिजनेस भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मक्का से जाके सीरिया में तिजारत कर रहे हैं। हमारे 12 साल के बच्चों को इस्तिंजा करने का ढंग ना आए, और इमामुल अंबिया अपने चचा के साथ 12 साल की उम्र में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें किसने तिजारत से रोका है? हम जिनकी तकलीद करते हैं, इमाम आजम की कारखाने में 500 मजदूर रेशम का काम किया करते थे। यह है हमारे बुजुर्गों की सुन्नत, हमारे बुजुर्गों का लाहिका भी और उनकी पहचान भी, उनकी तिजारतें हुआ करती थी। आप वो करें, और आपके करने का काम यह है कि इनकी अजमतों का, इनकी अहमियतों का और इनके मनासिब का ख्याल रखते हुए इनकी तनख्वाहों में और इनके एहतराम में जितना इजाफा कर सकते हैं करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की कोशिश करें।